السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ ایک مولوی صاحب کسی مریض کے اوپر دم کر رہے تھے، قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر پھونک مار رہے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب آیا اور کہنے لگے کہ مریض کے اوپر پھونک مارنے سے، جھاڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بیمار ہے، اسے ہاسپٹل لے جاؤ، اسے دوائی کی ضرورت ہے، انہیں انجیکشن لگواؤ تاکہ دوائی سے بیماری کٹ جائے، یہ مریض ہے، بالکل ٹھیک ہو جاوے گا۔ مولوی صاحب نے نصوص دلائل پیش کرتے رہے کہ قرآن کریم کی آیت کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کے اندر شفا ہے، قرآن کی آیتیں برکت سے بھرپور ہے، اللہ نے مومن کے لیے شفا رکھی ہے قرآن کریم کے اندر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ماننے کو تیار نہیں۔ جب مولوی صاحب دلیل پہ دلیل دیتے رہے اور ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں ہوا تو مولوی صاحب کو غصہ آیا۔ اس نے غصے میں آ کے برا بھلا کہا، کڑوے کڑوے الفاظ کہا، یہاں تک کہ کچھ بری باتیں بھی کہی۔ تو ڈاکٹر صاحب غصے میں آئے، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال پیلا ہو گیا۔ تو مولوی صاحب مسکرا کے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو برا بھلا کہا، میں نے آپ کو گندی باتیں کہی، میں نے آپ کو برے الفاظ کہا، جس کی تاثیر کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ غلط الفاظ، برے الفاظ کی تاثیر سے جب آپ کو غصہ آ سکتا ہے، آپ کا چہرہ بدل سکتا ہے، آپ کے چہرے پہ غصے کے اثرات نظر آ سکتے ہیں۔ پاک کلام قرآن کریم کی آیتوں کی تاثیر کیا ہوتی ہوگی جبکہ وہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک سائل، ایک شخص مفتی صاحب سے پوچھا کہ جی گناہگار جنات بھی جہنم میں جائیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا جی اللہ کا قانون ہے، وہ جنات ہو یا انسان ہو، گناہگار ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، رب چاہے جسے معاف کر دے۔ تو وہ سائل کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا کہ مفتی صاحب جنات تو آگ سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے جنات کو آگ سے بنایا ہے، تو جنات کو آگ میں ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ مفتی صاحب دلائل پیش کرتے رہے کہ وہ چاہے آگ سے پیدا ہوا ہو، چاہے کسی اور چیز سے پیدا ہوا ہو، اللہ جب اس کو جہنم میں ڈالیں گے اس کو تکلیف ہوگی، یہ اللہ کا عذاب ہے، تکلیف ہوگی، چاہے وہ آگ سے پیدا کیوں نہ ہوا ہو۔ لیکن وہ شخص اپنی بات پہ اٹا رہا، اپنی بات پہ ڈٹا رہا، کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ جو چیز آگ سے پیدا ہوئی ہو اس کو آگ میں تکلیف ہو۔ مفتی صاحب اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو مفتی صاحب کو غصہ آیا، اس نے اس شخص کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کیا جس سے وہ شخص چہرہ پکڑ کے رونا شروع کر دیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا اس سائل سے، اس شخص سے کہ روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا جی آپ نے تھپڑ رسید کیا جس کے درد سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ ہاتھ مٹی کا ہے، اللہ نے مٹی سے انسانوں کو بنایا ہے، یہ ہاتھ مٹی کا ہے، اور مٹی سے بنا ہوا منہ پہ جب یہ ہاتھ لگا، تھپڑ لگا تو تمہیں تکلیف کیسی ہوئی؟ ایسے ہی آگ سے جب آگ کو آگ پر دے مارے گا اللہ تعالیٰ، ایسے ہی ان کو بھی تکلیف ہوگی جیسے میرے تھپڑ سے تم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا جی اب اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک تیسری کہانی سنیں، دو کاہل بیوقوف کی کہانی۔ کاہل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر سستی بھری ہوئی ہو۔ دو آدمی آم کے پیڑ کے نیچے لٹا ہوا تھا، سو رہا تھا۔ اچانک ایک پکا ہوا آم نیچے گرا۔ ایک کاہل نے دوسرے سے کہا کہ یہ پکا ہوا آم لا کے میرے منہ میں ڈال دو تاکہ میں اسے کھاؤں۔ تو دوسرا کاہل نے اسے کہا کل میں اسی آم کے پیڑ کے نیچے لٹا ہوا تھا، ایک کتا آ کے میرے منہ پر پیشاب کر رہا تھا اور تو دیکھ رہا تھا، تو نے اسے بھگایا تک نہیں، تیرے منہ میں آج میں پکا ہوا آم کیسے رکھ دوں؟ اب مجھے بتائیں ان دونوں میں سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا کاہل کون ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔